معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسول اللہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، رحمت عالم نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، شاہ خوباں مہ جمالاں نیر تاباں، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت دریائے عشق رسالت کنز الکرامت مولائے نعمت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کل کے بیان میں ہجری 1 میں ہونے والے واقعات میں سے کچھ باتیں آپ کے حوالے کی، اور فاروق اعظم کا اپنے دور خلافت میں ہجری سن اسلامی تقویم اور کیلنڈر اور ہجری 1 میں ہونے والے وہ واقعات جیسے مسجد نبوی کی تعمیر، امہات المومنین کے حجرات اور عقد مواخات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول اور ضابطہ بتایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام اور کلمہ کی بنیاد پر دنیا کے ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ وہ نعرہ رسول پاک کا قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا جب بلند ہوا، سعید روح
لبیک کہتی ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئیں۔ مہاجرین ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، ان میں اجنبیت باقی نہ رہے، اور ایک دستور، ایک نظام اور ایک مستحکم امر کی بنیاد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، اور اس کے لیے سرکار نے عقد مواخات یعنی ہر ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ ہجری 1 کے واقعات میں مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خود بنفس نفیس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، یقین جانیے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی تعمیر گویا آنے والی نسلیں اور قیامت تک کے لیے اسلام کا مرکز بنانا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کا سارا کام پایۂ تکمیل تک پہنچ گیا اور صحابہ انصار اور مہاجرین جب پہلی بار مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو بدلنے والا ایک عظیم الشان خطبہ صحابہ کو ارشاد فرمایا۔ تاریخ میں وہ باب جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا ذکر ہے، حضور نے جو تقریریں فرمائی اور اس طرح لوگوں کے اذہان، ان کی فکریں اور ان کے قلب کو یکجا جمع کر دیا کہ انصار اور مہاجرین امتیاز مکانات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، حضور نے اسلام کے کلمہ کی بنیاد پر ان کو ایسا یکجا کر دیا کہ پھر انصار اور مہاجرین میں کوئی مغایرت اور منافرت نہ رہی، بلکہ یوں سمجھو دو جسم ایک دل مصطفیٰ نے بنا ڈالا۔ جب مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب والعجم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کی فصاحت اور بلاغت نے سامعین پر ایک وجد اور محویت کی کیفیت طاری کر دی۔ سچے موتیوں سے زیادہ آبدار کلمات میں معنی اور معارف کے جو سمندر معجزن تھے، انہوں نے دلوں کی دنیا ہی بدل کے رکھ ڈالی، اذہان کی سوچیں بدل دیں، سود و زیاں، فنا و بقا کے معیاروں کی ساری نقاب کشائی کر دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبی میں بیٹھنے والے وہ صحابہ انصار و مہاجرین کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا خطبہ سنا جس نے بنی نوع انسان کو بادیائے ضلالت سے نکال کر راہ راست پر گامزن کرنے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچانے کا کام کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکمل طور پہ مسجد نبی کا ممبر نہیں بنا ہے، مسجد نبی ابھی تعمیر ہوئی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر یا ایک لکڑا اس کو ہی ممبر بنایا، اس پہ تھوڑا دراز مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستشہدہ ومن بھی ولا اکفر وعادی من یکفر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وکانت اول خطبۃ خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنی عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ پہلا خطبہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا،
حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا نعوذ باللہ ان نقول علی رسول اللہ ما لم یقل، یہ ان کا قول راوی کا۔ پھر آگے حضور کا خطبہ وہ کہتے ہیں انہو قام فیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انصار و مہاجرین کے درمیان کھڑے ہوتے فحمید اللہ وثنى علیہ وما وأہلو ثم قال ایہا الناس قدموا لانفسکم تعلمنا واللہ لیس عقن احدکم ثم لیدعن غنما لیس لها رائن ثم لیقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجب دونه ألم يأتيك رسولي بلغك وآتيتك ما لم أفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قداما فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بالشق من تمر فليغفل ومن لم تجده فبكلمة طيبة فإنها بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف والسلام علیکم وعلی رسول اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، مرنے سے پہلے سفر سامان اور سفر موت کے لیے سامان تیار کر۔ آقا فرماتے اللہ کی قسم ایک روز تم پر موت کی بے ہوشی طاری ہونے والی ہے اور پھر تم اپنے بھیڑوں کو بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ کے چلے جانے والے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، وہ اللہ جس کو نہ کسی ترجمان کی ضرورت ہے اور نہ اسے کسی دربان کی حاجت ہے، وہ تم سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا جس نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا؟ کیا میں نے تم کو مال و دولت سے نہ نوازا؟ بس اب تم بتاؤ تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا جمع کر کے رکھا؟ اللہ اللہ، کیا اس خطبہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے نصیحت اور دلوں کو بدلنے والے کلمات ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت انسان حیران و پریشان ہوگا، فَلْيَنْظُرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، وہ پریشان ہو کر کبھی اپنے دائیں دیکھے گا کبھی اپنے بائیں دیکھے گا، اسے کچھ بھی نہ سجائی دے گا، پھر وہ سامنے کی طرف نظر دوڑائے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی، جہنم کی آگ ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگو سنو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور یاد رکھو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اگر اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ بھی تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں فَلَيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کھجور کی ایک گٹھلی دے کر صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، آقا فرماتے ہیں فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَإِنَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةَ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، تو اچھی بات کہے اس کو بھی میرا رب صدقہ میں لکھتا ہے اور تمہارا اچھا جملہ تمہارے لیے جہنم سے آڑ بنے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان ایسے خطبہ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور کے ان خطبات اور ان تقریروں کو محفوظ بھی کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ عقد مواخات تھا۔ حضور نے پہلی ہجری میں ہر ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت یہ کام سرکار مکہ میں بھی ایک بار کیے اور وہاں بھی عقد مواخات قائم کیا اور مدینہ میں بھی، مگر اس کی اہمیت یہ تھی تاکہ ایک باقاعدہ نظام بن جائے، ایک تقویت مل جائے، اور وہ لوگ جو اجنبیت کا شکار ہیں انہیں یہاں پہ پناہ ہی نہ ملے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے عقد مواخات کے درمیان ان کے مابین اس قدر محبت جاری فرما دی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس مہاجر کو مصطفیٰ جان رحمت نے انصار کا بھائی بنایا پھر وہ اپنے خونی رشتے کے بھائی سے زیادہ اس کی محبت اور اس کی عزت کرتا تھا جس کو مصطفیٰ نے ان کا بھائی بنایا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات
جس کو بھائی چارہ کہتے ہیں، بھائی چارہ کے نام پر آج بہت کچھ ہو رہا ہے، بھائی چارہ کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ اتحاد کا نعرہ لگاتے لگاتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمیں کیا پڑی ہے، ہم ایک ہو کے رہنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مسلمان بھی بھائی چارے کا نام لے کر مندر میں پوجا کر رہا ہے، وہ بھی وہاں چلا جاتا ہے، اور صبح پھر اخباروں میں آتا ہے کہ ہم نے بھائی چارے کی ایک مثال قائم کر دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مہاجر کو جو انصار کا بھائی بنایا، اس کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا۔ ایک کلمہ کی بنیاد پر، ایک اسلام کی بنیاد پر، خدا کی توحید کی بنیاد پر اور رسول پاک کی رسالت کی بنیاد پر ایک ایسا ماڈل قائم کیا جائے، ایک ایسا دستور عمل قائم کیا جائے کہ یہ عقد مواخات کا سلسلہ صرف میرے بنانے سے صرف مدینہ ہی تک محدود نہ رہے، بلکہ قیامت تک یہ بھائی چارہ کلمہ کی بنیاد پر میری امت کے سعید روحوں میں اس طرح پھیل جائے کہ پھر ایک چاہے نائجیریا میں رہتا ہو، ایک انسان چاہے افریقہ و امریکہ میں رہتا ہو، ایک چاہے ہندوستان و پاکستان میں رہتا ہو، زبانیں الگ، لباس الگ، رہن سہن الگ، سب کے کلچر الگ اور تمام طریقے ان کے الگ، زبان سے لے کر کپڑے، کپڑوں سے لے کر عادتیں، عادتوں سے لے کر کھانا پینا، کھانے پینوں سے لے کر اپنے زندگی کے طریقے کار سب چیزوں میں الگ ہے، مگر کلمہ کی بنیاد پہ مصطفیٰ نے ایسا یکجا کر دیا کہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہتا ہو، سارے معاملات الگ ہے، مگر کلمہ انہیں ایک جگہ جوڑ کے بھائی بنا دیتا۔ یہی ہے اسلام کا وہ حسن جو دوسری کہیں جگہ نہ ملے گا۔ لوگ ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتے ہیں، we want the democracy, we want the democracy، ہمیں جمہوریت چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے، اور سب کو ایک جا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہندوستان کے پولیٹیکل لیڈی جس کا نام سروجنی نائیڈو تھا، جس نے باہر سے پڑھائی کی اور ہندوستان میں راجنیتی اور سیاست میں بھی بہت بڑا یوگدان دیا، اس نے کہا تھا، اپنا ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ لوگ سیاست میں آ کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ڈیموکریسی اور جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، آؤ سب ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک جگہ کھڑا ہونے کی بنیاد پر ہمارے ملک کو مضبوطی مل سکتی ہے، ہمارے آئین کو مضبوطی ملے گی، ہمارے دستور کو مضبوطی ملے گی۔ جب سارے ہندوستانی ایک جگہ کھڑے ہو کر جب اپنا مشن چلائیں گے، یقیناً یہ ملک ڈیموکریسی میں آ جائے گا، جمہوریت آئے گی، ملک دنیا کی ترقی کی ٹوچ پہ آئے گا۔ لوگ کہتے اب تک تو لوگ نعرہ لگاتے رہے، مگر ڈیموکریسی کا فارمولا کوئی تیار نہ کر پایا، اور جنہوں نے تیار کیا ڈیموکریسی اور جمہوریت کا فارمولا، ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ کہتی ہے میں نے سب سے بڑی جمہوریت اسلام میں دیکھی ہے، when we listen the sound اذان، جب اذان سنائی دیتی ہے اور جب اذان ہونے کے بعد مسلمان مسجد کی طرف جاتا ہے، وہ کہتی ہے میں نے نائجیریا میں دیکھا، میں نے لندن کی آب و ہوا میں دیکھا، لندن میں ایک آدمی پاکستان سے کام کرنے گیا، ایک آدمی ہندوستان سے کام کرنے گیا، ایک آدمی نائجیریا سے آیا ہے، ایک آدمی افریقہ کی کسی دوسری کنٹری سے آیا، مگر جب لندن کی اس فضا میں توحید و رسالت کا نغمہ اذان کی شکل میں گایا جاتا ہے، پاکستان والا مسجد میں آ جاتا ہے، ہندوستان والا مسجد میں آ جاتا ہے، نائجیریا کا رہنے والا مسلمان جو سیر و سیاحت کے لیے آیا ہے وہ بھی مسجد میں جمع ہو جاتا ہے، امریکہ کے جو ہے وادیوں سے، امریکہ سے نکل کر کسی اور کام سے مسلمان وہاں لندن میں آیا ہے، مگر اذان کی آواز سن کر مختلف ملکوں سے آنے والے انسان، جس کا لباس الگ، جس کی زبانیں الگ، جن کا کلچر الگ، جن کے جو ہے تمدن و تہذیب الگ، جن کے کھانے الگ، جن کے جو ہے رہنے سہنے کا طریقہ الگ، مگر جب مصطفیٰ جان رحمت کا 1400 سال پہلے گنگنایا وہ اذان کا کلمہ، جب ان کے کانوں کی سماعت میں ٹکراتا ہے، سارے جو ہیں تفرقے اور ساری بنیاد اور ساری امتیازات کرنے والی دیواروں کو گرا کر یہ اذان اور مصطفیٰ کی جو ہے رسالت اللہ کی وحدانیت کا نعرہ ان کو ایسے جمع کر دیتا ہے کہ میں نے دیکھا لندن کی مسجد میں کئی ایک ملکوں سے آنے والے مسلمان ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک اذان ہوئی ہے اور دنیا کے ہر مسلمانوں کو مصطفیٰ نے ایک مسجد ایک سب میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہے دیٹس ڈیموکریسی۔ اگر ڈیموکریسی کا فارمولا چاہیے تو محمد عربی کی تعلیم پہ عمل کرو، ان کی تعلیم تمہارے ملک کو وہ بھی بچا سکتی ہے اور جمہوریت کا نظام مصطفیٰ کی تعلیم دے سکتی ہے۔
وہی جمہوریت ہے جو ساری چیزوں میں جو ہے فرق مٹا کر جب ایک سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ کے ملک تو الگ الگ ہے مگر اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہر اپنے ہی گاؤں میں رہنے والا ایک سرمایہ دار ایک مالدار ایک مزدور بھی ہے ایک غریب بھی ہے اور ایک جو ہے کچے مکان میں رہنے والا ایک سیٹھ ساہوکار اونچی بلڈنگ میں رہنے والا مگر ایک علاقے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی اذان نے اور توحید و رسالت کے نغموں نے اور اسلام کے کلمے نے ان کو ایک جگہ اس طرح کھڑا کر دیا کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر اس طرح نظام عدل مصطفیٰ نے قائم کیا ہے. اگر پہلے آنے والا گاؤں کا مزدور ہے وہ پہلی صف میں ہے اور بعد میں آنے والا اگر اس علاقے کا امیر ہے تو اس کا سر وہاں ہے جہاں مزدور کا قدم پڑا ہے. اللہ اللہ یہ نظام مصطفیٰ اور یہ جمہوریت اور یہ نظام مصطفیٰ جان رحمت نے قائم کیا. اسی لیے کہا کہ بارگاہ مصطفیٰ ہے یا بارگاہ رب العالمین, دربار مصطفیٰ ہے یا بارگاہ رب العالمین. جو مرتبہ گدا کا وہی شہر یار کا. ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بنداؤ صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے, بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ نظام مصطفیٰ جان رحمت نے قائم کیا. تو عقد مواقعات کا ایک اسوہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہ مہاجرین جو اپنے ساری چیزیں چھوڑ کر مکہ سے مدینہ طیبہ آ گئے تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھائی چارہ قائم کر دیا. اور اس طرح کہ ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا. سیرت میں اصحاب سیرت نے ان کے نام درج فرمائے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا, حضرت جعفر بن ابو طالب کو معاذ بن جبل کا بھائی بنایا, ابو بکر صدیق کو خارجہ بن زید کا, عمر بن خطاب کو عتبہ بن مالک کا, ابو عبیدہ بن جراح کو سعد بن معاذ کا, عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربی کا, زبیر بن عوام کو سلمہ بن سلامہ کا, عثمان بن عفان کو اوس بن ثابت منذر کا, طلحہ بن عبید اللہ کو کعب بن مالک کا, سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو ابی بن کعب کا, مصعب بن عمیر کو ابو ایوب خالد بن زید کا, ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کو عباد بن بشر بن بقس کا, عمار بن یاسین کو حذیفہ بن یمان کا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو منذر بن عمرو معنق کا, حاتب بن ابی بلتع کو اویم بن سعیدہ کا, سلمان فارسی کو ابو دردہ کا, بلال بن رباح جو مؤذن رسول ہے ان کو ابو رویہ, عبداللہ بن عبد الرحمن کا, سعد بن ابی وقاص کو محمد بن سلمہ کا, عبداللہ بن مسعود کو سہل بن حنیف کا, عبداللہ بن جہش کو عاصم بن ثابت کا, عبیدہ بن حارث بن مطلب کو عمیر بن حمام کا, طفیل ابن حارث اخی عبیدہ اس کو سفیان بن نصر کا, حسین بن حارث کو عبید اللہ بن جبیر کا, عثمان بن مظعون کو عباس بن عبادہ کا, عتبہ بن غزوان کو معاذ بن عص کا, صفوان بن وہب کو رافع بن معلہ کا, مقداد بن عمرو کو عبداللہ بن رواحہ کا, ذی الشمالین کو یزید بن حارث کا, ابو سلمہ بن عبد الاسد کو سعد بن خیثمہ کا, عامر بن ابی وقاص کو خبیب بن عدی کا, عبداللہ بن مظعون کو قتبہ کا, شمام بن عثمان کو حنظلہ بن ابو عامر کا, ارقم بن ابو الارقم کو طلحہ بن زید انصاری کا, زید بن خطاب کو معن بن عدی کا, عمر بن سراقہ کو سعد بن زید کا, عاقل بن بکیر کو مبشر بن عبد المنذر کا, عبداللہ بن مخزومہ کو فروہ ابن عمر بیاضی کا, خنیس بن حذافہ کو منذر بن محمد کا, ابی ابی صبرہ بن ابی رومین کو عبادہ بن خشخاص کا, مصطح بن اسادہ کو زید بن موغین کا, ابی مرتد الغنوی کو عبادہ بن صامت کا, عکاشہ بن محسن کو حضرت مجزر بن زیاد کا, عامر بن فہیرہ کو حارث بن سمتا کا, اور حضرت مہجہ کو سراقہ بن عمرو بن عطیہ کا, اور علی کو مصطفیٰ نے خود اپنا
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان عقد مواقعات قائم کی اور حضرت آخر میں حضرت مولائے کائنات رہ گئے اور وہ حیران ہوئے. مشکات شریف میں حدیث گزر چکی. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو کسی کا بھائی نہ بنایا. مصطفیٰ جان رحمت کہتے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، علی تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ مولا کائنات کو اپنا بھائی، مگر دیکھیے محبت مولا کائنات کی. اسلامی رشتے سے بھی مصطفیٰ جان رحمت نے بھائی قرار دیا اور سلسلہ نسب سے بھی علی مصطفیٰ جان رحمت کے بھائی ہیں، سرکار کے چچا زاد ہیں، کزین ہیں مولا کائنات. مگر محبت مولا کائنات کی دیکھیے. اور اب اس زمانے میں وہابیوں کی کتاب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جس نے کبھی مصطفیٰ کو بڑے بھائی کا درجہ دیا، کبھی گاؤں کے چودھری کا درجہ دیا، نہ جانے کیا لکھا مصطفیٰ کے بارے میں. مگر اللہ اللہ جسے مصطفیٰ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، اتہاس بتاتا ہے. احادیث کی کتابوں کو کھنگال کے رکھ دے، آپ محدثین کے اقوال کو پڑھے، آپ صحابہ کرام کے اقوال کا مطالعہ کرے، اور بعد میں امت میں آنے والے ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، ائمہ اہل بیت اور امت کے صلحاء صالحین ان کی کتابیں اور ان کے جو ملفوظات کا مطالعہ کرے. حضرت علی دونوں طریقے سے مصطفیٰ کے بھائی ہوئے، نسب رشتے سے بھی مصطفیٰ کے بھائی ہیں اور دینی رشتے سے بھی مصطفیٰ نے بالخصوص علی کو اپنا بھائی بنا دیا. نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی علی میرا بھائی ہے. اب تو علی کو کیا چاہیے تھا؟ علی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے، اے بھائی جان کہہ کے مصطفیٰ کو پکارتے. مگر تاریخ پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، مولا کائنات کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کیجیے. اور بعد میں آنے والوں نے جنہوں نے ائمہ اہل بیت کی سیرت پہ قلم اٹھایا، اور بعد میں آنے والے وہ علماء جنہوں نے اہل بیت کی سیرت پہ کتابیں لکھی، ان کی کتابوں کو کھنگال دیجئے. کبھی حضرت علی نے مصطفیٰ کو بھائی نہ کہا. علی تو علی ہے. ارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کبھی ان کی شہزادی حضرت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے، کبھی سرکار کو ابا جان کہہ کے نہ پکارا. پکارتی ہے تو یا رسول اللہ. حضرت عائشہ ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں، مصطفیٰ جان رحمت کی بیوی صاحبہ ہے، مگر کبھی بھی مصطفیٰ کو شوہر کہہ کے نہ پکارا. کبھی کسی اور ازواج مطہرات نے مصطفیٰ کو لفظ شوہر سے یاد نہ کیا. گھر والوں نے بھی کبھی گھر والوں کو مصطفیٰ کو جو ہے گھر والا ہونے کی حیثیت سے نہ دیکھا. ابو بکر صدیق مصطفیٰ جان رحمت کے سسر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو کبھی بھی اپنے داماد ہونے کی حیثیت سے نہ پکارا. چاہے سیدہ زہرا ہو، چاہے مولائے کائنات ہو، چاہے ابو بکر بن قحافہ ہو، چاہے حضرت ام سلمہ ہو، چاہے حضرت سودا، چاہے حضرت جویریہ، چاہے حضرت زینب بنت جحش، چاہے حضرت زما، جو بھی آپ تاریخ میں اٹھائیے جن کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت کی فیملی سے، مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان سے. کبھی بھی خاندان والا جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو کبھی رشتہ داری سے نہیں پکارتا، نہ بھائی، نہ باپ، نہ شوہر، نہ کسی خاندان کے رشتے سے، بلکہ پکارتا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت اللہ علیہ. کبھی گھر والوں نے بھی گھر والا ہونے کی حیثیت سے نہیں پکارا، جب بھی پکارا ہے اللہ کا محبوب رسول ہونے سے پکارا ہے. اور آج کا یہ ظالم کہتا ہے میرے جیسے بھائی ہے. بات تو وہ ہے جو بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف ہے بے تنہی سے ہے بری، حیران میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ مصطفیٰ جان رحمت نے عقد مواقعات قائم کیا اور آج تک سرکار کے جو چیپٹر ہجرت کے بعد جتنے واقعات ہیں ان کو آج پڑھا جاتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ آج کا عیسائی و یہودی بھی ان ابواب کا مطالعہ کرتا ہے. جہاں سرکار نے کس طریقے سے دین کو، اپنے مذہب، اپنے اسلام کو پھیلایا اور کس طرح لوگوں کو ایک جا جمع کر دیا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باب پر اور ان چیپٹر پہ وہ نظر دوڑاتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. ایک آدمی کس طرح اتنا زبردست انقلاب پیدا کر سکتا ہے جس کو جو ہے 63 سال کی زندگی جن کی ہو، 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت کرے اور 13 سال مکہ میں رہیں اور باقاعدہ
فائدہ آخر کے 10 سال ہی اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ملتا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے ان 10 سالوں کے اندر اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا کلمہ نہ صرف عرب تک محدود رکھتے ہیں بلکہ عرب کے جغرافیہ سے نکل کر محمد عربی کا دین دنیا کے چپے چپے میں بادل بن کے برسنے لگتا ہے۔ آج جب وہاں کا دانشور جب مصطفیٰ جان رحمت کے ان باتوں کا اور ان حالات کا مطالعہ کرتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ یورپ کا ایک بہت بڑا دانشور جس نے جغرافیہ بھی پڑھا، جس نے جو ہے بہت سارے علوم میں مہارت حاصل کی اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ جب عقد مواخات سرکار نے جو انصار و مہاجر کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جب اس کی اصل کو دیکھا، نوعیت کو دیکھا اور یہ بھائی چارہ قائم کرنے میں آگے نتائج کس طرح بہتر آئیں گے، جب رسول پاک کے اس چیپٹر کا مطالعہ کرتا ہے تو جرمن کا، یورپ کا وہ دانشور اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اعظم نے جو عقد مواخات قائم کیا اس کی اہمیت کیا تھی اور اس کے نتیجے کیا ملے۔ وہ مسٹر ہیلی جو یورپ کی دنیا کا بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے "Either to the individual Arab had not other protection than of his family or than of his patron Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم read himself at the one straw of the old Arab conception which had kept the Makkah themselves back from the adopting and drastic policy of the suppression and repression against him, and with it he dissolved all ties, broken all down barriers and placed every Muslim under the protection of the inter-communities of the faithful and one family." وہ کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے ان عقد مواخات کا نتیجہ یہ ہوا، لکھتا ہے ایک عرب باشندے کو پہلے اپنے خاندان یا اپنے سرپرست کے علاوہ کسی اور کی پناہ یا تحفظ حاصل نہ تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنبش کر کے اپنے آپ کو اس دائرہ سے نکالا اور اس قدیم جاہلی تصور سے نجات دلائے لوگوں کو جس کے زیر اثر اہل مکہ ان کے خلاف جبر و تشدد کی انتہائی پالیسی اختیار کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ اس طرح محمد عربی نے ان پرانے رشتوں کو، تصوروں کو معطل کر دیا، قدیم خلیج اور جنگوں کو پاٹ پاٹ کر دیا، ہر مسلمان کو امت مسلمہ کا اجتماعی تحفظ عطا فرمایا، بلکہ وہ کہتا ہے placed every Muslim under the protection of the entire communities of the faithful and one family۔ بلکہ اس محمد عربی نے دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک پریوار کی طرح ایک جگہ جمع کر ڈالا، ایک خاندان کی طرح جمع کر دیا۔ اب جہاں بھی رہتا ہو مسلمان، اگر وہ مسلمان ہے دنیا کے کہیں بھی خطے میں رہتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ انما المسلمون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی ہے، مومن آپس میں بھائی ہے۔ اگرچہ ہم پہچانے نہ پہچانے، دنیا کے کسی بھی خطے پہ رہتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو سرکار نے اس کو ہمارا بھائی قرار دیا۔ وہ ڈاکٹر ہیلی کہتا ہے کہ اس طرح مصطفیٰ نے عقد مواخات قائم کر کے دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک پریوار، ایک خاندان کی شکل عطا فرما دی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا وہ بہترین تبلیغ کا معیار تھا جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا جس سے کلمہ پھیلا، اور صرف عرب تک ہی نہیں بلکہ سرکار نے اپنے صحابہ کو پھر ایسا ٹرین کیا۔ یہی مسجد نبی تعمیر ہو گئی، اور مسجد نبی کے تعمیر کے بعد جب مجالس قائم ہوتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے، بالخصوص جمعہ کا خطبہ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام کو نصیحت ایمان افروز جو ہے جن کو نصیحت مصطفیٰ جان رحمت فرماتے، اور انہی کا دستور اور انہی کو جو ہے سن کے صحابہ کرام نے اپنے اندر ایسا ایک عملی جامہ تیار کیا کہ سرکار کی وہ نصیحتیں صرف حضور کے زبان تک نہ تھی بلکہ مصطفیٰ جان رحمت خود پریکٹیکل بھی انہیں کر کے دکھاتے۔ ایسا نہیں کہ آقا ہیں تو بتا دیا، سرکار خود عمل کے میدان میں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلے اپنے کردار سے بتاتا ہے، پہلے اپنے عمل سے بتاتا ہے، پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں حضور کا کردار، حضور کے الفاظ، سرکار کی سیرت، سرکار کے احادیث، یعنی جو بتایا مصطفیٰ نے پہلے سرکار نے عمل کر کے بتایا، اور پھر سرکار نے ان صحابہ کو ایسا ٹرین کیا کہ میرا صحابی صرف جو ہے مسجد کی دیوار تک نہ رہے بلکہ جہاں جیسی ضرورت ہوئی سرکار کسی کو جج بنا رہے ہیں، کسی کو جو ہے
میدان حرب و ضرب کا شہسوار بنا رہے ہیں، کسی کو فکر عطا فرماتے ہیں، کسی کو سوچ عطا فرماتے ہیں، یعنی جیسا صحابہ کرام کا دماغ اس طرح سرکار ہنر بھرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تدبر عطا فرمایا، فاروق اعظم کو نظام عدل عطا کیا، عثمان غنی کو طرز سخاوت سکھایا، علی کو جو ہے میدان حرب و ضرب کا شہسوار بنایا، مولائے کائنات کو جج بنایا، قاضی بنایا، حضرت معاذ بن جبل کو جو ہے اس طرح سرکار نے صلاحیتیں بخشی، وہ جہاں جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا سفیر ہونے کا حق ادا کرے۔ اس طرح جیسا جس میں ہنر ہوتا تھا سرکار وہ ہنر اس طرح انہیں اعلیٰ درجے کا دیتے تھے کہ سرکار جب اس دنیا سے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، سارے جو ہیں آس پاس رہنے والے یہود و نصارہ خوش ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں محمد عربی کا کلمہ کیسے پھیلے گا، اب ان کا بانی تو چلا گیا، اب اسلام کیسے پھیلے گا۔ محمد عربی تھے تو پھر ان لوگوں کو پاور تھا مسلمانوں کو، اب دیکھتے ہیں ان کے بعد ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا کلمہ کس طرح دنیا میں پھیلے گا۔ سارے جو ہے مکہ مدینہ کے آس پاس رہنے والے یہود و نصارہ خوش ہو رہے ہیں، اب ہر طرح سے منصوبے کار کر ان کے دین کو جو ہے عرب سے نکال دیا جائے، بلکہ اس طرح منصوبہ سازی کی جائے کہ پھر آئندہ کوئی ایسا اٹھے نہ جو کسی مذہب اور نئی مذہب کی بنیاد رکھے۔ ہزاروں منصوبے، ہزاروں جو ہے اس طرح کی تقریبیں کرتے رہے اسلام کے خلاف، مگر اللہ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو سٹین کیا تھا، میں تو چلا جاؤں ظاہری دنیا سے مگر میرا دین پھر اس طرح نہ رہے، بلکہ سرکار نے ابو بکر کو ٹرین کیا۔ حضور کے بعد ابو بکر صدیق نے مذہب کی باغ ڈور ایسے سنبھالی، ان کے زمانے میں اسلام پھیلتا چلا گیا، ان کے بعد جناب فاروق اعظم آتے ہیں، ان کے بعد اور اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، مولائے کائنات کا زمانہ آیا، جہاں جیسی ضرورت پڑتی سرکار نے ایسا ٹرین کر دیا تھا، بلکہ یہود و نصارہ کے سارے منصوبے خاک میں پھر مل گئے، سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر حضور کے صحابہ نے ایسا سنبھالا اسلام کو، جہاں رخ کرتے ہیں کایا پلٹتے ہیں، اسلام کا ہلالی پرچم لہرا کے واپس آتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایران بھی فتح ہوگا، کسی کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ روم بھی فتح ہوگا، دنیا کی بہت بڑی طاقتیں مہا شکتیاں، آدھی دنیا روم کی طرف، آدھی دنیا ایران کی طرف ہے، کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی قیصر و کسریٰ سے جنگ کرے گا اور کبھی یہ طاقتیں بھی کلمہ پڑے گی اور ان کو بھی کبھی جو ہے مغلوب کیا جائے گا، مگر اللہ چند مٹھی پر مسلمان فاروق اعظم کے دور خلافت میں جہاں جاتے ہیں ملک کا ملک اس کی کایا پلٹ دیتے ہیں اور اسلام کا دائرہ اللہ بڑھاتا جاتا ہے۔ بلکہ فاروق اعظم کا جب دور آیا آدھی دنیا سے زیادہ زمین پہ مصطفیٰ کا کلمہ پھیل گیا تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تبلیغ اور مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو اس طرح ٹرین کیا۔ اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہے عقد مواخات قائم فرمائے، چاہے مسجد نبی میں سرکار خطبہ ارشاد فرمائے، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مصطفیٰ جان رحمت نے علم، ہنر، عمل، عادات، اخلاق حسنہ اس طرح ان کو پلا دیے کہ پھر مصطفیٰ کے بعد سرکار کے نیابت کا حق جو بھی ادا کرتا ہے مکمل طور پہ ادا کرتا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کو آج کا دانشور جب رسول پاک کے ان چیپٹر پہ نظر ڈالتا ہے، مائیکل ہار جس نے The 100 نامی کتاب لکھی ہے، اس نے دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کا خاکہ بیان کیا کہ یہ 100 عظیم آدمی وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک اعلیٰ مقام قائم کیا اور ان کا شہرہ ان کے ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں میں ان کی شہرت گئی۔ مائیکل ہار یورپ کی دنیا کا بہت بڑا لیکھک ہے، 100 عظیم آدمیوں کو جمع کرتا ہے اپنے کتاب میں، اور ایسے 100 آدمی جنہوں نے تنے تنہا اپنا نام اپنے ملک سے باہر پھیلایا، ان کی کارکردگی ان کا مشن آگے بڑھا، 100 عظیم آدمیوں کو اپنی کتاب The 100 میں جگہ دیتا ہے۔ گوتم بدھ کا بھی ذکر کیا ہے، مہاویر کا بھی ذکر کیا ہے، انڈیا کے پولیٹیکل لیڈر گاندھی کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ عمر کا بھی ذکر کیا ہے، مگر ان 100 عظیم آدمیوں کو جب جمع کرنے کے بعد جب کتابی شکل دینا آتی ہے تو وہ کہتا ہے with which name can I begin
begin this book, میں کس آدمی کے نام سے اس کتاب کو شروع کرو. واپس ان 100 عظیم آدمیوں میں اسکیلنگ کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے ان کا, پھر جو ہے واپس موازنہ کرتا ہے کہ ان 100 میں سب سے بہتر کون ہے. آخر ان 100 میں سب سے اعلیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی نظر آتی ہے کہ یہ 99 تو وہ ہیں جن کا بیکنگ پاور بڑا مضبوط تھا. کوئی اپنے باپ کے مال کی بنیاد پہ آگے بڑھا, کوئی اپنے خاندان کے پاور کی بنیاد پہ آگے بڑھا, کوئی جو ہے اپنے رشتہ داروں کی پاور کی بنیاد پہ آگے بڑھا, کسی نے جماعت بڑھائی آگے بڑھا, مگر ان کا خود کا ان کے ملک تک ہی پھیل نہ پایا. بلکہ جو ہے کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کا مشن ان کے ملک سے آگے بھی نہ بڑھا. یہ وہ تھے جن کے پاس بیکنگ پاور مضبوط تھا, جن کے پاس سرمایہ بھی موجود تھا, دولت و اسباب کی فراوانی تھی. اس کے بعد ایک دو ملک میں ان کا مشن پہنچا. مگر محمد عربی کا جب جائزہ لیتا ہوں وہ کہتا ہے جنہیں خود انہی کے شہر کے اندر ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر کے رکھا جائے. 3 سال شیب ابو طالب میں مصطفیٰ جان رحمت رہے, جہاں سارے مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا. اور اس طرح حال ہوئے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں اہل مکہ کافروں نے اعلان کیا تھا شیب ابی طالب میں محمد عربی ان کے ساتھی ہے, سارے لوگ ان سے رشتہ توڑے. اگر کوئی دیکھا گیا کہ ان کے پاس جا رہا ہے, ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پہنچا رہا ہے, تو اہل مکہ اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے. 3 سال تک شیب ابی طالب میں مصطفیٰ رہے. اور کتنا بڑا مشن ہے سرکار کا, میرا دین پوری دنیا میں جائے گا, میرا کلمہ پوری دنیا میں جائے گا. مقصد بڑا عظیم ہے مگر پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے. وسائل نہیں ہے کہ یہاں یہ حال ہے. چند صحابہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں شیب ابو طالب میں, اور کہا گیا کہ اس قدر حالات تھے کہ راوی کہتے ہیں اونٹ کا چمڑا گلا گلا کے صحابہ کھانے لگے تھے. اب یہ حال ہے اپنے ہی وطن میں, اپنے ہی خاندان والوں نے یہ حال کیا. مقصد کتنا بڑا ہے مصطفیٰ کا, میرا دین قیامت تک کا دین ہے. میرا کلمہ عرب کی وادیوں سے نکل کر چائنا کے جنگل میں جائے گا, اور دنیا کی جہاں حد ہے وہاں تک محمد عربی کہتے ہیں میرا کلمہ پہنچے گا. وسائل نہیں ہے مگر مقصد کتنا بڑا ہے. اس کے باوجود سرکار مقصد کو پا لیتا ہے. جب ان ساری چیزوں کا موازنہ اور مطالعہ مائیکل ہارٹ کہتا ہے تو اپنی کتاب میں پہلا ستھان, پہلا نمبر سرکار دو عالم کو دیتا ہے. اور اپنی کتاب کو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے شروع کر کے پہلا جملہ اس نے لکھا ہے, وہ کہتا ہے I could not find any another personality like him all human history. He was only supremely successful person on both level religion and secularism. وہ کہتا ہے میں نے پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ جان رحمت جیسا انسان نہیں دیکھا. وہ تنہا انسان ہے کہ دنیا کی جس سطح پہ لا کے کھڑا کر دو ہر سطح پہ اعلیٰ محمد عربی دکھائی دیں گے. جہاں لا کے کھڑا کر دو he is supremely successful person on both level religion and secularism. مذہب و سیاست, دین دنیا دونوں محاذ پر اگر سب سے زیادہ اتم طور پر سفلتا پوروک کوئی ہے تو مائیکل ہارٹ کہتا ہے وہ محمد عربی کی ذات گرامی. یہی ہے آل حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. یا رسول اللہ سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان آدم, مگر آمینہ کا جایا وہیں سب میں افضل آیا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. صبا وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں. تمہارے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, میری زبان کی قوتیں تیرے عشق کی سرفرازی. میں برکاتی اسی لیے غلام ازہری.